أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اے رب جہاں پنج تنے پاک کا صدقہ، اس قوم کا دامن گم شبی سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، پوڑوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کم سن کو ملے پل بلائے آن محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے، ماں کو سکھا ثانیہ زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے، جو چادریں زینب کی عزادار ہے مولا، محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے، جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے، جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے، عباس کے پرچم پہ کبھی آنچ نہ آئے، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے، مفلس پہ ذروں لال و جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، میرے مولا غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اجل 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 اجل، یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اجل 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 اجل، یا حسین یا حسین یا حسین،
حسین اجل 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 یا حسین یا حسین یا حسین العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی المؤید والرسول المسدد والمحمود الامجد النبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی الابتحی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم ثم الصلاة على علي بن أبي طالب الذي ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر هجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين ثم الصلاة على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین صلوات پڑھ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 جس میں پروردگار عالم تمام انسانوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، بت پرست ہو، کوئی کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو دیکھو جو بھی تم میں اسلام کے علاوہ دوسرا مذہب، دوسرا دھرم، دوسرا دین اختیار کرے گا، اس سے اس کی کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی، اور آخرت میں بھی ایسا انسان گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ بہرحال میرے لیے باعث شرف ہے کہ میں پہلی مرتبہ کانودر کے اس منبر سے آپ حضرات کی خدمت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ کوئی خطیب، کوئی عالم، کوئی طالب علم جب آتا ہے پہلی مرتبہ تو اس کا مزاج سمجھنے میں، اس کا لہجہ سمجھنے میں، اس کا میٹر سمجھنے میں ایک دو مجلس نکل جاتی ہے۔ کیا پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، کہاں سے پڑھیں گے، ساری چیزیں رہتی ہیں۔ تو میں نے سوچا بہرحال میری زندگی ایک بزی لائف ہے، بزی زندگی ہے، تو ایسی علیکم السلام بات اگر نکل جائے اور 2-3 تقریر نکل جائے تو کوئی 4 یا 5 مجلسیں پڑھنی ہیں تو میرے آنے کا شاید کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ لہٰذا میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی تقریر کی شروعات اس کلام سے کروں جس کلام سے کلام اللہ کی شروعات ہوئی ہے۔ کلام اللہ کی شروعات کائے سے ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ ہمارے ہاں محاورہ ہے میاں ان کی بسم اللہ ہی خراب ہو گئی. جب بسم اللہ خراب ہو گئی تو پھر ہر چیز خراب ہو گئی. حالانکہ بسم اللہ خراب نہیں ہوتی، توجہ رکھیے گا. یہ محاورہ زیادہ صحیح نہیں ہے. مطلب یہ ہوتا ہے انہوں نے بسم اللہ کہا ہی نہیں. اگر یہ بسم اللہ کہہ لیتے تو اس مصیبت میں گرفتار نہ ہوتے. چونکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، سنت والجماعت بھی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، ہمارے فرقے والے بھی نقل کرتے ہیں، اور بالاخص فخر الدین رازی سنت والجماعت کے مشہور مفسر یہ لکھتے ہیں، کل امر ذی بال لا یبتدأ بسم اللہ فہو ابتر. ہر صاحب حیثیت کام اگر اس کام کی شروعات بسم اللہ سے نہ کی جائے تو وہ کام ناقص رہ جاتا ہے. اس کا مفہوم کیا ہوا؟ اگر کام کی شروعات بسم اللہ سے کی جائے تو کام کامل ہو جاتا ہے. یہ خود بسم اللہ دیکھیے، قرآن کی ابتدا بھی بسم اللہ سے ہوئی ہے، اور ہم نماز میں کتنی مرتبہ بسم اللہ کو کہتے ہیں، کبھی غور کیا؟ لہذا میں چاہتا ہوں آج کی گفتگو اسی بسم اللہ سے شروع کروں. چند سوال کو بچوں اگر غور سے سن لیا، ذہن میں بٹھا لیا تو پوری مجلس سمجھ میں آ جائے گی. اسی بسم اللہ کے ضمن میں چند سوالات. سوال نمبر 1، بسم اللہ کی فضیلت اور بسم اللہ کا ثواب کیا ہے؟ سوال نمبر 2، مسلمانوں کے درمیان جو 4 بڑے فرقے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، ان میں سے کتنے فرقے نماز میں بسم اللہ کہتے ہیں اور کتنے فرقے بسم اللہ نہیں کہتے؟ جو کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں؟ 2 سوال. سوال نمبر 3، سب سے پہلا وہ کون سا پیش نماز ہے جس نے اپنی نماز سے بسم اللہ کو اڑا دیا؟ 3. سوال نمبر 4، سب سے پہلا وہ کون سا نبی ہے قرآن کے لحاظ سے جس نے کام شروع کرنے سے پہلے کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا؟ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اب سوال نمبر 1 کا جواب. میں نے حدیث پڑھی، ہر وہ کام، بسم اللہ کی عظمت، بسم اللہ کی فضیلت، ہر وہ کام جس کی شروعات بسم اللہ سے نہ ہو وہ ناقص رہ جاتا ہے. دوسری حدیث میں وارد ہوا، غور کرتے رہیے ثواب بسم اللہ پر، من کتب بسم اللہ الرحمن الرحیم فجودہ تعظیما للہ غفر اللہ لہ. جو انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خوش خط لکھے، اچھا لکھے، تو صرف لکھنے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دے گا. اذا قال المعلم للصبی، تیسری حدیث، اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں جب معلم، ماسٹر، استاد بچے سے کہے قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بچہ اپنے معصوم دہن سے کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کتب اللہ براءۃ للصبی و براءۃ لابویہ
وبراءۃ للمعلم، تو اللہ جہنم سے بچنے کا پروانہ اس بچے کے لیے، اس کے ماں باپ کے لیے اور اس کے ماسٹر کے لیے لکھ دیتا ہے۔ اسی ضمن میں وہ مشہور واقعہ پیش ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر بقیع کے قبرستان سے اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ آپ کا گزر ایک تازی اور نئی قبر کے پاس سے ہوا۔ آپ نے اپنے صحابیوں سے فرمایا، میرے صحابیوں، جتنی جلدی ہو سکے اس قبر کے پاس سے گزر چلو۔ اصحاب پیغمبر کے ساتھ آگے بڑھ گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے بعد، جب اللہ کے پیغمبر پھر اس راستے کی طرف سے گزرے اور اس قبر کے پاس پہنچے تو آپ نے اصحاب سے کہا، میرے صحابیوں رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر اس قبر کے پاس آرام کرو۔ ایک صحابی آگے بڑھا، اللہ کے پیغمبر، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم اس قبر کے پاس سے گزرے تھے تو آپ نے فرمایا تھا بڑی تیزی کے ساتھ گزر چلو۔ اب جب ہم واپس آ رہے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں آرام کرو، یہاں آہستہ آہستہ چلو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، میرے صحابیوں، یہ قبر جو تم دیکھ رہے ہو ایک فاسق آدمی کی ہے، ایک گنہگار آدمی کی ہے، جس کی خطاؤں کی وجہ سے، جس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب کے کوڑے پڑ رہے تھے۔ لیکن جب ہم واپس آئے ہیں تو ہم دیکھ یہ رہے ہیں اس کی قبر پہ رحمت الہی کی برسات ہو رہی ہے۔ اصحاب نے کہا، کیوں اللہ کے پیغمبر؟ ابھی عذاب ہو رہا تھا، تھوڑی ہی دیر میں آپ فرما رہے ہیں کہ رحمت کے فرشتے اس کی قبر میں آ گئے، اللہ کی رحمت کی برسات اس کے اوپر ہو رہی، کیوں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، ٹھیک ہے، یہ انسان فاسق تھا، گنہگار تھا، اس کے گناہوں کی سزا اسے قبر میں مل رہی تھی، لیکن اس گنہگار انسان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ بچے کو اس کی ماں اس وقت ماسٹر کے پاس لے گئی۔ بچے سے استاد و ماسٹر نے کہا، کہو برخوردار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس گنہگار کے بچے نے اپنے معصوم دہن سے جیسے ہی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک مرتبہ رحمت الہی کے سمندر میں موج آئی، آواز قدرت آئی، اے عذاب کے فرشتوں اس کی قبر سے نکل آؤ، اے رحمت کے فرشتوں جتنی جلدی ہو سکے اس گنہگار کی قبر میں رحمت کا پیغام لے کے پہنچ جاؤ، اس لیے کہ میری رحمت کو یہ گوارا نہیں جس کا بچہ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا بیٹا میری رحمت کا کلمہ پڑھے، میں اس کے باپ پر عذاب نہیں کر سکتا۔ عزیزو غور فرمائیے، ابھی بچے نے صرف بسم اللہ کہا ہے، الحمد کی سورہ نہیں پڑھی، پورا قرآن نہیں پڑھا، صرف کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، باپ سے گناہ اٹھا لیا گیا۔ سوچو، جس کا بیٹا صرف کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے باپ سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، اور جس کا بیٹا پورا قرآن پڑھے،
اس بیٹے کی باپ کی عظمت کیا ہوگی؟ اور جس کا بیٹا حافظ قرآن بن جائے، عالم قرآن بن جائے۔ مسلمانوں، دین کو سمجھو، مذہب کو سمجھو، شریعت کو سمجھو۔ کہا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، ایک حافظ قرآن اگر حب علی میں قرآن حفظ کرے تو اپنی 7 پشتوں کو روز قیامت بخشوا لے گا۔ عام حافظ قرآن، ایک خاطی حافظ قرآن، ایک گنہگار حافظ قرآن، قرآن اگر یاد ہو گیا، قرآن پہ اس نے عمل کر لیا، اس نے 7 پشتوں کو اپنی بخشوا لیا ہے۔ مسلمانوں، کیا تمہاری عقلوں پہ پتھر پڑ گئے ہیں؟ جس کا بیٹا صرف قاری قرآن بنے، صرف حافظ قرآن بنے، اس کے باپ کی یہ عظمت، اور جس ابو طالب کا بیٹا خود ناطق قرآن ہو۔ سنتے جائیے عظمت بسم اللہ کو۔ لکھا ہے کہ روم کے بادشاہ کے سر میں درد شدید اٹھا، اطباء کو بلایا گیا، حکماء آئے، معالجین آئے، آج کی زبان میں کہہ دوں ڈاکٹر لوگ بڑے بڑے آئے، بادشاہ کا معاملہ تھا، اور سب نے متفق اور مل کے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ درد آپ کا ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ مرض علاج قصر کے ضمن میں آتا ہے۔ طب کی اصطلاح میں علاج قصر اس مرض کے علاج کو کہتے ہیں جو لا علاج ہوتا ہے۔ اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ روم کا بادشاہ عیسائی تھا، کافر تھا۔ کہا تم نے مجھے جواب دے دیا؟ کہا جواب دے دیا۔ کہا ٹھیک ہے، لاؤ قلم لاؤ کاغذ، میری سمجھ میں ایک ترکیب آ گئی، اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ لوگوں نے پوچھا کیسے ٹھیک ہو جاؤ گے؟ کہا لاؤ قلم و دعوات، میں مدینے خط لکھوں گا، میں حلال مشکلات کے پاس خط لکھوں گا۔ اس نے خط لکھنا شروع کیا، یا علی حلال مشکلات، میرے سر میں درد شدید ہو رہا ہے، میرے آقا مجھے یقین ہے دنیا میں آپ کے علاوہ میرا کوئی علاج نہیں کر سکتا، آپ کوئی نسخہ بتائیے، آپ کوئی دوا بتائیے، میں ٹھیک ہو جاؤں، میں مشکل سے نجات پا جاؤں، یہیں پاس ٹھہر جائیے۔ روم کا بادشاہ مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا، کافر تھا، لیکن روشن ضمیر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ علی صرف وہ نہیں ہے کہ جن کے پاس مسائل شرعی کا حل ہو، بلکہ وہ جانتا تھا علی نام ہے ایسے مشکل کشا کا کہ کائنات کی مشکلیں اسی مشکل کشا کے در سے حل ہوتی ہیں۔ قاصد کے حوالے خط کیا، قاصد نے خط لیا، آیا قاصد مدینے، مولا کے سامنے خط پیش کیا، مولا نے خط دیکھا، جواب لکھا، جواب کے ساتھ ایک رقعہ رکھ دیا، ایک چھوٹی سی پرچی۔ جواب میں لکھا، اے بادشاہ روم، جب تجھ کو یہ خط ملے تو اس پرچی کو، اس رقعے کو اپنے سر پہ باندھ لینا، انشاءاللہ درد ٹھیک ہو جائے گا۔ بادشاہ روم نے خط پڑھا، پرچی اٹھائی، رقعہ اٹھایا، سر سے مس کیا، خدا کی قسم جیسے ہی مشکل کشا کے ہاتھ کی تحریر سر سے مس ہوئی، مشکل آسان ہو گئی، درد ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ روم کا بادشاہ چلایا، اے حکیموں جمع ہو جاؤ، اے اطباء جمع ہو جاؤ، دیکھو اس پرچے میں کون سا کیمیکل ہے، کون سی دوا ہے، کون سا طلسم ہے، کیا ہوا؟ ابھی سر سے مس ہوا، میرا درد ٹھیک ہو گیا۔ لکھا ہے عزیزو، جیسے ہی اس پرچی کو کھولا گیا، اس میں کوئی دوا نہیں تھی، کوئی کیمیکل نہیں تھا، کوئی طلسم نہیں تھا، بلکہ بخط جلی لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ کی برکت سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ کتاب انوار میں لکھا ہے، حدیث معراج میں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب شب معراج میں جنت میں گیا تو میں نے 4 نور کی نہریں دیکھی، پانی، دودھ، شہد، شراب طہور۔ میں نے جبریل سے سوال کیا، جبریل یہ 4 نہریں کہاں سے نکلتی ہیں اور کہاں جا کے ختم ہوتی ہیں؟ جبریل نے کہا اللہ کے پیغمبر میرا کئی مرتبہ کوثر کی طرف سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ یہ 4 نہریں کوثر میں جا کے مل جاتی ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ نہریں کہاں سے نکلتی ہیں، ان کا سرچشمہ کیا ہے، ان کا منبع کیا ہے۔ یہ فرشتے وہ ہیں جو وہی جانتے ہیں جتنا خدا نے بتایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر میں یہ نہیں جانتا یہ نہریں کہاں سے نکلی ہے، لکھا ہے اللہ کے پیغمبر نے دعا کی، خدایا میں جاننا چاہتا ہوں یہ 4 نہریں نوری کہاں سے نکلی ہیں۔ ایک فرشتہ آیا، آ کے اس نے کہا اللہ کے پیغمبر آنکھوں کو بند کیجئے۔ اللہ کے پیغمبر نے آنکھوں کو بند کیا، کہا کھول دیجئے۔ اللہ کے پیغمبر نے آنکھوں کو کھولا تو سامنے دیکھا ایک نور کا قبہ ہے، قبے میں دروازہ ہے، دروازے میں تالا ہے۔ فرشتے نے کہا اللہ کے پیغمبر بس اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، آپ آگے بڑھیے۔ لکھا اللہ کے پیغمبر آگے بڑھے، دروازہ بند تھا، تالے پہ ہاتھ رکھا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی بسم اللہ کہا قبے کا دروازہ کھل گیا۔ کہ یہ تو جملہ کہہ دوں خدا کی قسم، اگر مسلمان صرف بسم اللہ کی عظمت کو سمجھ لے تو اس کی قسمت کا بھی دروازہ کھل جائے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و اللہ کے پیغمبر قبے کے اندر داخل ہوئے۔ بچوں کس لیے گئے تھے؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ نور کی نہریں کہاں سے نکلی۔ قبے کے اندر گئے اللہ کے پیغمبر، اوپر دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اچانک آپ کی نگاہ گوشے میں پڑی ایک کنارے، تو دیکھا بخط جلی لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ کی میم سے 4 نہریں جاری تھیں۔ سمجھ گیا عظمت بسم اللہ کو؟ حدیث میں وارد ہوا، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی یعنی یہ اللہ کا کلام ہوتا ہے، الفاظ رسول کے ہوتے۔ اللہ نے شب معراج کہا میرے پیغمبر اپنی امت مرحومہ کو یہ بشارت دے دو جو خلوص دل سے دنیا میں کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں خدا اسے 4000 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ جو بسم اللہ کہے گا دل سے اس کے 4000 گناہوں کو میں مٹا دوں گا۔ جو بسم اللہ کہے گا دل سے اس کے 4000 درجات کو میں بلند کروں گا۔ میرے پیغمبر اور کہہ دو جو بسم اللہ خلوص سے کہے گا میں خدا اسے 700 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ کہہ دو میرے پیغمبر جو لکھے گا اپنے دروازے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ہلاکت سے نجات پا جائے گا۔ ختم ہو گئی بات، میں نے کہہ دیا بات کو۔ جو دروازے پہ لکھے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے گھر میں ہلاکت نہیں آ سکتی۔ آج بعض مسلمان کہتے ہیں ہم جنت جائیں گے، ماشاءاللہ بہت اچھا شوق ہے، کیسے جائیں گے جنت؟ چلے جائیں گے، اللہ پاک کی جنت ہے، اللہ پاک کے ہم بندے ہیں، ہم چلے جائیں۔ ارے بھیا نہیں جا سکتے جنت۔ جو بسم اللہ کو چھوڑتا ہے،
وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور جو بائے بسم اللہ کو چھوڑ دے وہ جنت جانے کا خواب بھی نہ دیکھے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ کتنی عظیم آیت ہے قرآن کریم کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک آپ نے بہت سی چوریاں سنی ہوں گی، خزانے میں چوری ہو گئی، صندوق کے اندر چوری ہو گئی، گھر میں چوری ہو گئی، سڑک پہ چوری ہو گئی۔ آج ایک نئی چوری سنیے، وہ چوری میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ سرقوا اکرم آیت فی کتاب اللہ، مسلمانوں نے قرآن کریم کی بہت عظیم آیت چوری کر لی۔ کہا مولا کون سی آیت ہے؟ کہا یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں نے چورا لیا۔ کہیے تو جملہ کہوں کہ بسم اللہ کے چور بائے بسم اللہ کی عظمت کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ چوری کر لی۔ بچوں دوسرا سوال میرا ذہن میں ہوگا نا کہ مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں جو بسم اللہ کو نماز میں کہتے ہیں اور کتنے فرقے نہیں کہتے۔ اب آئیے سنت والجماعت کے سب سے بڑے عالم دین مفسر قرآن فخر الدین رازی، یہ اپنے تفسیر مفاتیح الغیب جلد اول میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم سنت والجماعت میں 4 فرقے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ ان 4 فرقوں میں صرف ایک فرقہ شافعی فرقہ یہ نماز میں بسم اللہ کو کہتا ہے اور زور سے کہتا ہے، اور زور سے کہتا ہے۔ فخر الدین رازی یہ شافعی مسلک والے جو بسم اللہ کو کہتے ہیں زور سے، یہ صحیح کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں؟ اب دیکھیے پورے الفاظ ہیں فخر الدین رازی کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شافعی مذہب والے نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زور سے پڑھتے، جہر کے ساتھ پڑھتے۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ ان کے جملے ہیں، اقتداء بعلی ابن ابی طالب۔ وہ بسم اللہ کے مسئلے میں علی کی اطاعت کرتے ہیں، لِأَنَّهُ كَانَ يَجْهَرُ بِهَا، چونکہ علی کی سنت یہ تھی جب بھی نماز پڑھتے تھے تو نماز میں بسم اللہ کو زور سے کہتے تھے۔ ارے علی کہتے ہوں گے زور سے، آپ سے کیا مطلب؟ آپ تو رازی ہیں، رافضی نہیں ہیں، آپ سے کیا مطلب؟ لیکن فخر الدین رازی کہتے نہیں، ٹھیک ہے ہم راضی ہیں، رافضی نہیں ہے، مگر اتنا جانتے ہیں کہ فعلہ حجتن، علی کا فعل حجت ہے۔ بہت توجہ عزیزوں، علی کا فعل حجت ہے۔ فخر الدین رازی جس کا فعل حجت ہو اسی کو تو شیعان آل محمد حجت اللہ کہتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں فخر الدین رازی؟ شافعی مسلک والے نماز میں بسم اللہ کو زور سے پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا یہ اس مسئلے میں علی کی اطاعت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہا علی نماز میں زور سے بسم اللہ پڑھتے تھے، پڑھتے ہوں گے؟ کہا نہیں، علی کا فعل حجت ہے۔ کیوں حجت ہے؟ اب وہ کہتے کیوں حجت ہے؟ وہ اس وجہ سے حجت ہے چونکہ اللہ کے پیغمبر نے تمام اصحاب میں صرف علی کے بارے میں یہ دعا کی، اللہم ادر الحق حیث ما دار، خدایا حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی جائے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، فخر الدین رازی کے الفاظ ہیں۔ فرما رہے ہیں پیغمبر نے
صرف علی کے بارے میں یہ دعا کی. کیا دعا؟ کہ خدایا حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی چاہے. پھر عجیب و غریب جملہ آخر میں کہتے ہیں. فخر الدین رازی تمام سنت والجماعت کو مشورہ دے رہے ہیں. سنو اے میرے مسلک والو، تم سب بھی نماز میں بسم اللہ کو زور سے کہو، علی کی پیروی کرو. یہ جملے ہیں بیائن ہی جو انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھے ہیں. اِنَّا مَنِ اقْتَدَى بِعَلِيٍّ فِي دِينِهِ فَقَدْ اهْتَدَى. وہ فرماتے ہیں جو بھی علی کی اطاعت کلمہ بسم اللہ میں کرے گا اور نماز میں زور سے بسم اللہ پڑھے گا وہ نجات پا جائے گا، وہ ہدایت پا جائے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں جو بھی نماز میں علی کی اقتداء کرے، بسم اللہ کو زور سے پڑھے، وہ نجات پا جائے گا. اگر فخر الدین رازی زندہ ہوتے تو میں ان سے مناظرہ کرتا اور مناظرہ کر کے ان سے کہتا کہ اے فخر الدین رازی، آپ ہم شیعوں کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کرتے؟ جو ایک مسئلہ بسم اللہ میں، یہ پوری شریعت کی بات نہیں، جو ایک مسئلہ بسم اللہ میں علی کی اطاعت کرے وہ تو ہدایت پا جائے، اور جو پوری شریعت اسلام میں علی کی اطاعت کرے وہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ پھر ہمارے کفر کا فتویٰ کیوں ہے؟ ہمیں مشرک کیوں کہا جا رہا ہے؟ ہم صرف بسم اللہ میں نہیں، پوری شریعت اسلام میں علی کی اطاعت کرتے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تیسرا سوال، کیونکہ وقت کم ہے، بہت تیزی کے ساتھ بڑھنا چاہ رہا ہوں. تیسرا سوال کیا تھا بچوں؟ سب سے پہلا وہ کون سا پیش نماز ہے جس نے نماز میں بسم اللہ کو چھوڑا؟ اب آئیے ہم انہی فخر الدین رازی سے پوچھتے ہیں، آپ بتائیں. انہوں نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا، امام شافعی سے روایت ہے، سنت والجماعت کے امام ہیں امام شافعی. وہ روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلا وہ پیش نماز جس نے نماز میں بسم اللہ کو چھوڑا، وہ فرماتے ہیں جب حاکم شام معاویہ مدینے آیا اور مولا کائنات کی شہادت ہو چکی تھی، یہ پورے عالم اسلام کا حاکم مطلق بن چکا تھا. آیا مدینے تو اس نے مہاجر اور انصار کو نماز پڑھائی، یعنی مکہ و مدینے والوں کو نماز پڑھائی. لیکن نماز تھی عجیب و غریب، ایسی نماز کی نماز کے بعد ایک ہلڑ مچ گیا. اب انہوں نے جو نماز پڑھائی تو نماز میں بسم اللہ نہیں کہا، تکبیروں کو چھوڑ گئے. اب جو نماز ختم ہوئی تو بڑے بڑے اصحاب پیغمبر جس میں مہاجر بھی تھے، انصار بھی تھے، مکے والے بھی تھے، مدینے والے بھی تھے، کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا اے حاکم شام تیری نماز باطل ہے. اس زمانے میں اصحاب پیغمبر میں اتنا حوصلہ تھا. یہ تو آج کے ملا ڈر کے کہتے ہیں نہیں جو کچھ امام صاحب نے فرما دیا بس وہی ٹھیک ہے. نہیں، کل کے مسلمانوں کا ضمیر زندہ تھا. نماز کے بعد کھڑے ہو گئے، کہا نو تیری نماز صحیح نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا آپ نے بسم اللہ کی آیت کو نہیں پڑھا. یہ جملے بیائے نہیں فخر الدین رازی کے جو امام شافعی نے نقل کیے. تمام مہاجر اور انصار نے مل کے کہا اسرقت ام نسیت یا معاویہ، اے حاکم شام تو نماز میں بسم اللہ کو بھول گیا یا تو نے نماز میں چوری کی. دو جملے استعمال کیے، یا تو نے چوری کی ہے کہ بسم اللہ نہیں کہی،
یا تو بھول گیا ہے عزیزو. یہ دونوں صفتیں ایک حاکم ملت کے لیے، ایک ہادی قوم کے لیے خطرناک ہیں. اگر ہادی قوم چور ہے تب بھی خطرناک ہے. ہادی قوم بھول جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، یہ بھی خطرناک. کیوں؟ اس لیے جو خود چور ہو وہ امانت داری کا سبق نہیں دے سکتا، اور جو خود بھول اور بھٹک جائے کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ نہیں بتا سکتا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. دیکھیے پہلا پیش نماز ہے جس نے نماز میں بسم اللہ نہیں کہی. اب یہ آخری سوال، چوتھا سوال، وہ کون سا نبی ہے جس نے سب سے پہلے قرآن کے لحاظ سے کام شروع کرنے سے پہلے کلمہ بسم اللہ سے تمسک کیا، ان بسم اللہ کہا؟ آیت پوچھتے ہیں اس صدی کے سب سے بڑے مفسر علامہ طباطبائی، جنہوں نے تفسیر لکھی جس کا نام ہے تفسیر المیزان، جو اس صدی کی سب سے بہترین تفسیر ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ جناب نوح قرآن کے لحاظ سے پہلے وہ نبی ہیں جنہوں نے کام شروع کرنے سے پہلے کلمہ بسم اللہ کہا. جناب نوح جانتے ہیں آدم ثانی، دوسرے آدمی. آدم اول جناب آدم تھے، جناب نوح کو آدم ثانی کہتے ہیں. کیوں؟ چونکہ زمانے میں اکثریت انسانوں کی مر گئی تھی، ڈوب گئی تھی عذاب میں، اور پھر دوبارہ نسل کا سلسلہ جناب نوح سے چلا، اس وجہ سے نوح کو کہتے ہیں آدم ثانی. بڑے مقدس نبی تھے. قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں ان کی تعریف یوں کی، انہو کانا عبدن شکورا، نوح میرا بڑا شکر گزار بندہ تھا. بڑی بات ہے، قرآن کسی کو کہے بہت بڑی بات ہے. کیوں شکر گزار بندہ تھا؟ کبھی زبان پہ اف نہ تھی. 950 سال جناب نوح نے قوم کی تبلیغ کی. کتنے سو سال؟ 950 سال. اچھا ہم یہ سمجھنے والے بچے کہ جناب نوح جب تبلیغ کرتے ہوں گے تو ان کو وہی سب ملتا ہوگا جو ہمارے مولانا صاحب کو ملتا ہے. جب مولانا تبلیغ کے لیے آتے تو کیا ہوتا ہے؟ چائے، دال موٹ، بسکٹ، مٹن، مرغا. لیکن مولانا کے نقشے نہیں ملتے. تھوڑی سی خدمت میں کمی ہوئی، بگڑ گیا. میری شان یہ نہیں تھی، آپ نے بلا کے توہین کر دی میری. لفافہ تھوڑا سا ہلکا ہوا، پیشانی پہ بل پڑ گیا، میرا ریٹ ہی نہیں معلوم ان کو. تو بھائی یہ بھی ایک تبلیغ ہے، مبلغ ہے. بات پکی ہے؟ خوش ہو گئے آپ لوگ؟ ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن نوح جب تبلیغ کرتے تھے تو انہیں کیا ملتا تھا؟ چائے بسکٹ نہیں. کوئی لاٹھی مارتا تھا، کوئی ڈنڈا مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی خنجر مارتا تھا، اور اتنا مارتا تھا کہ نوح پتھروں کے نیچے دب جاتے تھے، اور رات میں آ کے جبریل امین پتھروں کے نیچے سے ان کو نکالتے تھے. پرمس کرتے تھے، نوح ٹھیک ہو جاتے تھے. دوسرا دن آتا تھا، پھر تبلیغ کرتے تھے، ہارتے نہیں تھے. اے قوم والو اللہ ایک ہے. پھر وہی دھندا، لاٹھی ڈنڈا، تلوار چاقو، جس کے بعد جو کچھ تھا لے کے ٹوٹ پڑتا تھا نوح پہ. ایسے تھے نوح، اللہ کی راہ میں ثابت قدم. تب قرآن نے کہا انہو کان عبدن شکورا. نوح کو پہچانو، مبلغ نوح تھے. مبلغ نوح ایسے تھے کہ ہمارے شکر گزار بندے تھے. کہنے دیجئے جب خدا کی راہ میں کوئی نبی ایسی جانفشانی کرتا ہے تب قرآن اسے عبد شکور کا لقب دیتا ہے.
تبلیغ کر رہے 950 برس، تھک گئے، نسلوں میں دیکھا۔ سورہ نوح اٹھا کے دیکھیے، جناب نوح نے دعا کی، خدایا ہم نے اس قوم کی نسلوں میں دیکھ لیا، قائم نسلوں میں، کہ لا یلدو الا فاجرا کفارا، اب قیامت تک ان کی نسلوں میں فاسق و فاجر پیدا ہوتے رہیں گے، ایک بھی مومن ان کی نسل میں نہیں ہے۔ میرے پروردگار اب ان پہ عذاب نازل کر دے، سمجھ رہے؟ اب نہ کہنا کہ نبی ہم جیسا بشر ہوتا ہے، نبی ہم جیسا انسان، بھیا تم کو سامنے کی چیز نہیں دکھائی دیتی۔ نبی وہ ہوتا ہے جو نسلوں کو دیکھ کے کہتا ہے لا یلدو الا فاجرا کفارا، میرے پروردگار اب ان کی نسلوں میں کوئی مومن نہیں ہے، بھیج دے عذاب۔ اور قرآن نے اس کا تذکرہ سورہ ہود میں کیا اس طریقے سے، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اے نوح، تمہاری قوم میں جس کو ایمان لانا تھا وہ اب ایمان لا چکے، تمہاری بات ٹھیک ہے، ان کی نسلوں میں اب کوئی مومن نہیں، لہٰذا اب ہمارا عذاب آنے جا رہا ہے، لہٰذا جب عذاب آ جائے، یہ سب مر جائیں تو تم افسوس مت کرنا۔ غور کیجئے کہ نبی امت کے لیے کتنا رحم دار ہوتا ہے، فاسق ہیں، فاجر ہیں، لیکن امت والے ہیں۔ اللہ کہنے ترس مت کھانا، دست دعا بلند مت کرنا، اب عذاب آ جائے گا۔ اور عذاب جب آنے کو ہوا تو اللہ نے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، دیکھو کچھ کافر بھی ہے، کچھ مومن بھی ہیں، کافر تو ڈوبیں گے لیکن مومنوں کا انتظام تم کرو۔ کیا کروں؟ پالنے والے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ نو کشتی بناؤ، کشتی ناؤ، اور یہ کشتی نجات جو بن رہی ہے، نجات کی ناؤ جو بن رہی ہے، وہ اپنی مرضی سے تم نہیں بناؤ گے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، بناؤ کشتی، لیکن بِأَعْيُنِنَا، اللہ کہہ رہا ہے میری نظروں کے سامنے، میری وحی کے اشارے پہ، چونکہ یہ نجات کی کشتی ہے، اجماع سے نہیں بنے گی۔ اب جو کشتی نجات بنے گی اللہ کی نظروں کے سامنے، اللہ کی وحی کے اشارے پہ۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی مشہور حدیث ہے، مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، من رکبہا نجا، جو اس پہ سوار ہوگا نجات پا جائے گا، ومن تخلف عنہا غرق ہوا، جو اس سے تخلف کرے گا، منہ موڑے گا، وہ ڈوب جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ رشتہ داریاں مت دیکھنا، تعلقات مت دیکھنا، صرف نجات کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کشتی پہ سوار ہے یا نہیں۔ کیوں؟ آج ہم پہ اعتراض ہوتا ہے نا، یہ شیعہ تھوڑے سے ہیں، کہتے ہیں ہم خالی جنت میں جائیں گے۔ یہ کیا جنت میں جائیں گے؟ ہم مسلمانوں کی اکثریت ہے، ہم زیادہ ہیں، ہم جائیں گے جنت میں۔ اقلیت کہتے ہیں کم لوگ، شیعہ اقلیت میں ہیں، یہ جنت نہیں جائیں گے۔ تو حضور کی حدیث یاد ہے نا، حضور پاک نے کیا فرمایا؟ ستفترق امتی الی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا واحدہ، میرے بعد میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اب مسلمان کا ہر فرقہ کہہ رہا ہے ہم جنتی ہیں، ہم جائیں گے جنت میں۔ شیعہ بیچارے بولے کہا ہاں ہم جائیں گے جنت میں۔ تم نہیں جا سکتے، تم اقلیت میں ہو، تم کم ہو۔ بھیا نوح کی کشتی میں بیٹھنے والے بھی اقلیت میں تھے، بقول علامہ طباطبائی کے کل 80 لوگ تھے، صرف 80 لوگ، لیکن کشتی پہ سوار تھے۔
نجات پا گئے، ڈوبنے سے بچ گئے، لیکن اکثریت جو تھی وہ کافروں کی تھی، فاسقوں کی تھی، فاجروں کی تھی. وہ یہ سوچتی رہی ہم زیادہ ہیں، ہم نہیں ڈوبیں گے. نتیجہ کیا ہوا؟ جب عذاب آیا تو اقلیت جو کشتی پہ سوار تھی بچ گئی، اکثریت جو اکڑ رہی تھی ڈوب گئی. تو نجات کے لیے کمی اور زیادتی نہیں دیکھنی، اقلیت اور اکثریت کو نہیں دیکھنا. کیا دیکھنا ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کشتی پہ سوار ہے کیا نہیں. اللہ کے پیغمبر نے کشتی بنائی، مسلو اہل بیتی، سب سنی شیعہ سب نقل کرتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو بھی اس پہ سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا، اور جو تخلف کرے گا، روگردانی کرے گا، ڈوب جائے گا. ختم ہوگی بات. نوح نے کشتی بنا لی، عذاب کا پانی آیا، کشتی زمین سے اٹھ کے سطح آب پہ آ گئی، پانی پہ آ گئی. نوح نے اپنی مطیع امتیوں کو حکم دیا، قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجراہا ومرساہا، اے میرے مطیع فرما بردارو آؤ کشتی پہ بیٹھ جاؤ. لوگ چلنے لگے. بڑی کشتی تھی، 80 لوگ آ گئے. کتنے لوگ؟ 80 لوگ بیٹھ گئے. جناب نوح کا بیٹا تھا. جناب نوح نے بیٹے سے کہا بیٹا سب کشتی میں آ رہے ہیں، آ جاؤ سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے. بیٹے نے اکڑ کے کہا نہیں ابا ہم کشتی نجات میں نہیں آئیں گے. پھر بیٹا کیا کرو گے؟ کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑی مجھے بچا لے گی. انہوں نے کہا نہیں بیٹا، جب عذاب آتا ہے تو کشتی بچاتی ہے، پہاڑی نہیں بچاتی. آج پہاڑی نہیں بچائے گی. کہا نہیں ابا اونچی اونچی پہاڑیاں ہیں، کسی پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا. کہا نہیں بیٹا پہاڑی ڈوب جائے گی، اور جاؤ ڈوبو گے تو ایسا ڈوبو گے کہ پہاڑی کو بھی لے ڈوبو گے. ڈوب گیا. آخر کیوں نہ ڈوبتا؟ کیونکہ مفسرین نے لکھا جو بڑی بڑی پہاڑیاں تھی، ہمالیہ پروت اس قسم کی، ایران کا کوہ دماون، اس کے 15 بالش کے اوپر پانی بہ رہا تھا. یہ بچوں کے علم کے اضافے کے لیے بات کر دوں، اس دنیا میں 3 مرتبہ پانی کا طوفان آیا ہے، اور ایسا طوفان جس میں پورا کرۂ زمین ڈوب گیا. اور آخری طوفان جو آیا ہے ہسٹری کے لحاظ سے، تاریخ کے لحاظ سے، وہ جناب نوح کے زمانے میں. یہ عذاب کسی ایک شہر میں نہیں تھا کہ گجرات یا ایک صوبے میں، کہ گجرات میں آیا یو پی بچا ہوا ہے بمبئی بچا. نو، یہ عذاب کا پانی ایسا تھا جس نے پورے کرۂ زمین کو ڈبو دیا تھا. کشتی پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نوح کی امتی. نوح کشتی چلائیے. دیکھیں مسافروں کے مزاج میں ایک قسم کی جلدی ہوتی ہے. جب ہم بس پہ بیٹھتے ہیں یا ٹیمپو وغیرہ بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ارے بھیا سواری کے چکر میں کب تک کھڑے رہو گے؟ آگے بڑھو، اب رک جاؤ، چل رہے ہیں تھوڑا سا. بھیا بہت دیر ہو گئی. میں نے خود دیکھا ہے بہت سے لوگ بزرگ غصے میں اتر آتے ہیں، پیدل جانا گوارا ہے مگر تیری سواری پہ نہیں بیٹھوں گا. ہوتا ہے نا؟ تو سوار کے مزاج میں کیا ہوتا ہے؟ جلدی ہوتی ہے، عجلت. جتنی جلدی ہو سکے ہم مقصد تک پہنچ جائیں. نوح کشتی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، امتی بیٹھے ہوئے، عذاب کا پانی آ گیا، کرۂ زمین ڈوب گیا. امت چلا رہی نوح کشتی چلاؤ. کشتی کیوں نہیں چل رہی ہے؟ جب بات یہ تھی کہ نوح نے کشتی میں اسٹیئرنگ نہیں بنایا تھا، ساتھ میں پنکھڑیاں نہیں لی تھی، کوئی لمبا ڈنڈا اور لاٹھی یہ بھی نہیں. کیوں؟ اس وجہ سے اسٹیئرنگ تو بنایا نہیں تھا پہلے سے. لاٹھی اور ڈنڈا وہاں کام آتا ہے جہاں پانی کی سطح معلوم ہے، بھائی 20 فٹ کی گہرائی ہے، 50 فٹ کی گہرائی. عذاب کا پانی تھا، بڑی بڑی پہاڑیوں کے 15 بالش کے اوپر بہ رہا تھا پانی. ایسا کام ہی نہیں آتا، ڈنڈا کام نہیں آیا. پنکھڑیاں بھی نہیں لی، چونکہ پنکھڑیاں بھی طوفان میں کام نہیں آتی. نوح بیٹھے ہو، امت چلا رہی.
نو کشتی آگے بڑھائیے، بہت دیر ہو گئی بھئی آپ کب تک انتظار کیجئے گا، سب ڈوب گئے، آپ کا بیٹا بھی ڈوب گیا، چلیے آگے۔ نوح نے آسمان کی جانب نگاہوں کو اٹھایا، قرآن ہے یہ، حدیث و تاریخ نہیں ہے، قرآن ہے۔ نوح نے آسمان کی جانب نگاہوں کو اٹھایا، میرے پروردگار تو نے کہا تھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، نوح نجات کی کشتی میری نظروں کے سامنے بنے گی، میری وحی کے اشارے پہ پالنے والے وحی کے اشارے پہ تیری نظروں کے سامنے یہ کشتی بن گئی، لیکن چلے گی کیسے؟ ادھر سے آواز قدرت آئی، بہت توجہ عزیزو، آواز قدرت آئی، نوح یہ نجات کی کشتی ہے، دنیاوی کشتی نہیں ہے، کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ نوح یہ دنیاوی ناؤ نہیں ہے، دنیاوی کشتی نہیں ہے، یہ نجات کی کشتی ہے، اس میں اسٹیئرنگ کی ضرورت نہیں ہے، پنکھڑیوں کی ضرورت نہیں ہے، ڈنڈے لاٹھی کی ضرورت نہیں۔ کاہے سے چلے گی؟ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوح نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے ہی کہا کشتی چل دی، سمجھ گئے؟ نجات کی کشتی چل دی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ ہود اٹھا کے دیکھیے گا، بسم اللہ مجریہا، نوح اس کشتی کا چلنا کاہے سے ہے؟ بسم اللہ، کہو بسم اللہ، چلے گی کشتی۔ صحیح بات ہے، زندگی کشتی بھی چلانا ہے، قسم خدا کی چاہے جتنا بڑا عذاب ہو، جتنی بڑی پارٹی ہو، بسم اللہ کہہ کے اپنی کشتی لے کے گھس جاؤ، نجات پا جاؤ گے۔ بسم اللہ مجریہا، نوح نجات کی کشتی ہے، کہو بسم اللہ، چل گئے، کہا بسم اللہ نوح نے۔ اچھا کشتی چل دی تو چل دی، چلی جا رہی ہے، پوری دنیا میں گھوم رہی ہے۔ اب عذاب کا پانی ختم ہونے لگا، ہوا یہ تھا جب عذاب آیا تھا نا، تو جناب نوح کی جو بیوی تھی، جس تنور میں روٹی پکاتی تھی، اسی تنور سے پانی ابلا تھا، پھر زمین کے جتنے چشمے تھے سب نے اپنا منہ کھول دیا تھا، آسمان سے بھی موسلادھار بارش ہو رہی تھی، تو پوری دنیا میں مسلسل پانی ہی پانی تھا، دے پانی اور لے پانی، جدھر نظر اٹھائیے پانی ہی پانی۔ اب عذاب کا پانی ختم ہونے لگا، امت کہنے لگے نوح بس کیجئے، اب کہیں روک لیجئے کشتی۔ کہا پتہ کیسے چلے کہ کہیں پہاڑی ظاہر ہوئی ہے؟ ابھی دیکھیے ہماری ہسٹری میں نہیں ہے، یہ توریت میں لکھا ہوا ہے کہ جناب نوح نے ایک کوا چھوڑا جو ساتھ میں لیے ہوئے تھے۔ کیا چھوڑا؟ کوا۔ کیوں چھوڑا؟ کہ اگر کہیں کوئی پہاڑی ہوگی، کوئی پیڑ دکھ رہا ہوگا تو کوا جائے گا، ایک نہ ایک پتی لے کے آئے گا، اگر نہ ہوگی پہاڑی تو چلتے چلتے خود ہی تھک جائے گا، مر جائے گا۔ کوا گیا تو چلا ہی گیا، نہیں لوٹا۔ کہا نہیں، ابھی عذاب کا پانی ہے، پہاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ عذاب کا پانی کم ہونے لگا، آسمان کی بارش ختم، زمین کے چشمے نے اپنا منہ بند کر لیا، پانی کم ہو رہا ہے۔ اب نوح کی کشتی جا رہی ہے، امت کو دکھائی دیا وہ پہاڑی، نوح وہ پہاڑی دکھ رہی، وہاں روک لینا کشتی کو۔ کشتی زوئی سے آئی اور نکل گئی، کشتی نہیں رکی۔ نوح یہ کیا کیا؟ پہاڑی تھی، ہم ادھر لیتے، جزیرہ دکھ رہا تھا، نوح چکے۔ نوح وہ پیڑ دکھ رہا ہے، اس پیڑ میں ناؤ کو ہم لوگ باندھ دیں گے، رک جائے گی ناؤ۔ پیڑ آیا، ناؤ پھر آگے بڑھ گئی، رکی نہیں رہی۔ امت چلا نوح کشتی روکو، اب کیا ہو گیا؟ نوح نے پھر آسمان کی جانب نگاہوں کو اٹھایا، پالنے والے نجات کی کشتی بسم اللہ سے چلی تھی، یہ رکے گی کیسے؟ آواز قدرت آئی، میرے نوح گھبراؤ نہیں، یہ نجات کی کشتی ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کا چلنا بھی بسم اللہ سے، اس کا رکنا بھی بسم اللہ سے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رک گئی کشتی۔ آپ نے غور فرمایا کہ یہ بسم اللہ کتنا عظیم ہے، کلمہ بسم اللہ۔ جب جناب نوح روکنا چاہ رہے تھے کشتی کو تو کیا کہا؟ بسم اللہ۔ کشتی چلائی، کہا بسم اللہ۔ جناب موسیٰ جو اپنے ڈنڈے کو اژدہا بناتے تھے، موٹا سا، کیسے بناتے تھے؟ معاذ اللہ کوئی جادو کرتے تھے؟ کہنا کہتے تھے بسم اللہ، جیسے بسم اللہ کہتے تھے ڈنڈا اژدہا بن جاتا تھا۔ اس اللہ میں اسم اعظم ہے، اسم اعظم کوئی بہت بڑی چیز ہے نہیں، ادھر ادھر نو۔ بسم اللہ وہ ہے جس کے اندر کیا ہے؟ اسم اعظم الہی۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں وضاحت کرتا اس کی۔ جب جناب ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے تھے، قریب تھا، آگ سے ٹچ ہو جاتے، جبریل کو بھی منع کر دیا تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جب قریب پہنچے آواز ابراہیم کیوں نہیں کہتے اللہ؟ ابراہیم کے دل سے نکلا اللہ۔ جیسے اللہ کہا ادھر سے آواز آئی یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ یہ ہے بسم اللہ۔ اور لکھا ہے جب مسجد کوفہ میں مولا کے سر پہ ضربت لگی، صاحب ثمرات الحیات لکھتے ہیں آپ نے فرمایا بسم اللہ و باللہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور یہی نہیں، پھر لکھا کہ جب امام حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے تو آپ ہر ٹکڑے پہ فرما رہے تھے بسم اللہ و باللہ۔ اور بتاؤں آپ رونے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہمارے مظلوم امام نے کس عالم میں بسم اللہ کہا۔ لکھا ہے حسین ابن علی کربلا کے میدان میں جب 7ویں حملے میں مصروف تھے، شمر ملعون دوڑتا ہوا لشکر کے سردار پسرے سات کے پاس آئے، کہا امیر غضب ہو گیا، حسین ابن علی نے ہمارے 1800 سورماؤں کو تہہ تیغ کر دیا، اگر حسین کی تلوار ایسی چلتی رہی تو سب مارے جائیں گے، امیر کوئی تدبیر سوچ کہ حسین کی تلوار رک جائے۔ بس ایک ترتیب تھی، ایک ترکیب تھی کہ اشقیاء نے حسین کو واسطہ دینا شروع کر دیا۔ حسین تمہیں فاطمہ کی پردے داری کا واسطہ جنگ روک دو، حسین تمہیں دستار رسول کا واسطہ جنگ روک دو، حسین تمہیں اکبر کی جوانی کا واسطہ جنگ روک دو، حسین تمہیں علی اصغر کے بچپنے کا واسطہ جنگ روک دو۔ آواز قدرت بھی آ گئی، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک حسین، شجاعت کے جوہر دکھا چکے، اب صبر کے جوہر دکھاؤ۔ لکھا ہے حسین نے جیسے یہ غیب کی آواز سنی شمشیر کو نیام میں رکھ لیا، دو زانو ہو کے زہرا کا لال پشت فرس پہ بیٹھ گیا۔ اشقیاء سمجھ گئے کہ اب حسین کسی پہ حملہ نہیں کریں گے۔ پسرے سعد آگے بڑھا، اس نے تیر اندازوں سے کہا کیا دیکھتے ہو جس میں حسین کو نشانہ بناؤ۔ علامہ فاضل بستانی لکھتے ہیں 15,000 تیر انداز آگے بڑھے اور جس میں حسین کو نشانہ بنایا۔ سوچو عزادارو، ایک جسم حسین کے لیے 15,000 تیر۔ تبھی تو امام زمانہ فرماتے ہیں سلام ہو اس جد پہ جس کا لاشا نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ۔ 15,000 تیر چلے، کیا زہرا نے اسی دن کے لیے پالا تھا؟ اور اسی پہ اکتفا نہیں، لکھا ہے جس کے پاس جو اسلحہ تھا وہ حسین پہ استعمال کر رہا تھا، کوئی خنجر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ پتھر اٹھا اٹھا کے زہرا کے لال کو مار رہا تھا۔ ایک ملعون نے
حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا، ایک پتھر حسین کی پیشانی پہ مارا، حسین کی پیشانی سے خون کا فوارہ نکلا۔ حسین نے دامن ابا کو اٹھایا تاکہ پیشانی کا خون صاف کرے، سفیدی قلب نمایاں ہو گئی۔ یہ مقتل کے جملے ہیں۔ جیسے ہی سفیدی قلب نمایاں ہوئی، فجاء سہم مسموم لہو ثلاث شعب، 3 بھال کا زہر آلود تیر آیا، فوصب علی قلب الحسین، جو حسین کے دل پہ لگا۔ حسین نے آگے کی جانب سے تیر کو پکڑا، کئی مرتبہ جھٹکا دیا، لیکن عزادارو وہ تیر آگے سے نہ نکلا، پشت کی جانب سے زہرا کے لال نے تیر کو نکالا، پر نالے کی طریقے سے خون جاری ہو گیا۔ اب زہرا کا لال پشت فرس پہ جھومنے لگا، فمال الحسین یمینا ومال الفرس یمینا، حسین جب دائیں جانب جھکے تو گھوڑا دائیں جانب جھک گیا، فمال الحسین شمالا ومال الفرس شمالا، حسین جب بائیں جانب جھکے تو گھوڑا بائیں جانب جھک گیا۔ جب گھوڑے نے دیکھا میرے سوار میں سوار رہنے کی طاقت نہیں ہے تو 2 زانو ہو کے عرض کربلا پہ بیٹھ گئے۔ لیجیے عزادارو، آ گئی قیامت، زہرا کا لال پشت فرس سے زمین پہ آیا، شمر کا خنجر چلا، حسین کا گلا کٹا، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وہاں مصیبتا، اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا، ہائے ہائے یہ ظلم اور 2 عالم کا مقتدا، ارے 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، ارے زینب نکل حسین تڑپتے ہیں خاک۔ زہرا کے لال نے قبلے کا رخ کیا، آواز دی بسم اللہ و باللہ، میرے پروردگار میں نے وعدہ طفلی ادا کر دیا۔ بس 2 جملے ختم ہو گئے مصائب۔ لکھا ہے جب عرب میں کسی کو زیادہ رسوا کرنا مقصود ہوتا تھا تو اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے جاتے۔ پسر سعد ملعون نے حکم دیا شہدائے کربلا کے لاشوں کو پامال کر دیا جائے۔ جیسے یہ آواز لشکر میں گونجی، خور کا قبیلہ آگے بڑھا، آستین چڑھا لی، یہ بے عزتی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ خور کی لاش کو مقتل سے اٹھا لیا گیا، حبیب کا قبیلہ آگے بڑھا، کہا ہم یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے، حبیب کے لاشے کو اٹھا لیا گیا۔ زہیر کا قبیلہ آگے بڑھا، اس نے زہیر کی لاش کو اٹھا لیا۔ عزادارو بس اتنا سن لو، سب کے لاشیں اٹھ گئے، زہرا کے لال کا لاشا پڑا رہا، 100 گھوڑوں کی نال بندیاں کی گئی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں زہرا کی کمائی پامال۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدیر۔ خدایا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، خدایا جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، خدایا جو ہم میں مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، خدایا جو ہم میں بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دے،
خدایا جن کو روزگار میں نقصان ہو رہا ہے ان کے فائدے میں دن دونا رات چوگنا اضافہ فرما۔ خدایا جو ہم میں مریض ہیں بحق بیمار کربلا ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ خدایا دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، ہمارے امام زمانہ کے ذریعے سے ہماری مدد فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علی من اتبع الہدی۔ حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین